بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل کرناٹک کی ایک معصوم بچی مسکان، اس نے پوری دنیا کے سامنے بھارت کے اس سافٹ امیج کو اور وہ جو سیکولرازم کا اس کا نعرہ تھا اور وہ جو پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر استوار اس کا دستور تھا، اس کا نقاب کھینچ ڈالا ہے اور بھارت کا ہندو انتہا پسند قوم کا جو بھیانک چہرہ ہے اسے بہت بری طرح آشکار کر دیا۔ اسی مسکان نے بھارت کی عدلیہ کو دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ایک طرف تو بھارتی سیکولرزم، بھارتی آئین اور بھارت کا ایک دستوری ایک تاریخ ہے جس کے بارے میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ تمام مذاہب کو یکساں سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کی نظر میں تمام بھارتی شہری برابر ہیں اور ان کو آزادی مذہب حاصل ہے، اور دوسری طرف ہندو فاشسٹ نظریات ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارتی عدلیہ کون سا راستہ اپناتی ہے، اور 1,00,000 مظاہروں سے شاید وہ کام نہ ہو سکتا جو تنہا اس بچی نے کر دیا۔ اس بچی کی اس وائرل ویڈیو پر عموماً تو اس کو بہت تائید ملی، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو سراہا، پوری دنیا کے مسلمان اس کی مورل سپورٹ پر کھڑے ہو گئے، خواتین کیا، مرد کیا، بچے کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ رویے سامنے آئے۔ ایک تکلیف دہ رویہ تو خود بھارت کے اندر جو غلامانہ ذہنیت پر مشتمل ہے، وہاں کے جو مسلمان سیاستدان ہیں، خاص طور پر میں نام لیتا ہوں یعنی اسد الدین اویسی کا، جو کہ بھارت کے اندر سیاست کرتا ہے اور بھارت کے اندر وہ مسلمانوں کا نمائندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس نے اس واقعے کی آڑ میں پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسے یہ دکھ ہے اور یہ تکلیف ہے کہ پاکستان کے مسلمان کیوں کرناٹک کی بچی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کیا پوری دنیا کے مسلمان کیوں اسے سراہ رہے ہیں، اس کی جرأت کو سلام پیش کر رہے ہیں اور اس کے جائز موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، ان کے دل دھڑکتے ہیں بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن بھارت کے اندر جو قیادت موجود ہے، جو غلامانہ ذہنیت رکھتی ہے، وہ بھارت کو اپنا وطن، اپنی ماتا سمجھتے ہیں، اور وہ ایک قومی نظریے پر، متحدہ قومیت کے نظریے پر آج تک قائم ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے گھر کی لڑائی ہے۔ گویا ہندو ہمیں مارتے رہیں، ہندو ہمیں پیٹتے رہیں، ہندو ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتے رہیں، ہندو گجرات میں فسادات کرتے رہیں، مسلمانوں کے گھر اجاڑتے رہیں، ہندو بابری مسجد کو گرا دیں، ہندو جو چاہے مرضی کریں، ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہمیں ہندو مارتے رہیں، مسلمانوں کو اور خاص طور پر پڑوس کے مسلمانوں کو اس پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور ہماری مدد کے لیے، ہماری مورل سپورٹ کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ بیمار ذہنیت ہے، یہ غلامانہ ذہنیت ہے، اور جب تک بھارتی مسلمانوں کی قیادت ایسی غلامانہ ذہنیت کے لوگوں کے پاس ہوگی تو بھارتی مسلمان اسی طرح پستے رہیں گے۔ میں اپنی سابقہ ویڈیو لاگ میں کہہ چکا ہوں کہ وقت آ چکا ہے کہ بھارتی مسلمان ایک دفعہ پھر دو قومی نظریے کو زندہ کریں، اور بالفعل مسکان نے دو قومی نظریے کو زندہ کر دیا ہے۔ اب روڈ میپ یہ ہونا چاہیے، اب لائن آف ایکشن یہ ہونا چاہیے، اب دستور عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہاں کے مسلمان سر جوڑ کر بیٹھیں اور وہاں کی جو 30 کروڑ مسلمان ہیں ان کے لیے لائحہ عمل بنائیں، اور ان 30 کروڑ مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کریں، اور یہ عین ممکن ہے کہ اس متحدہ بھارت کے بطن سے ایک نیا ملک وجود میں آئے جو مسلمانوں کا ملک ہو، جس میں مسلمان آزادی کے ساتھ اور خود مختاری کے ساتھ اپنی زندگی، اپنی معاشرت، اپنی تہذیب کے مطابق گزار سکیں۔ ایک اور رویہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے دیسی لبرلز کا ہے، جو اسے میرا جسم اور میری مرضی سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ میرا جسم اور میری مرضی کا معاملہ نہیں ہے۔ وہاں جو مسکان نے پورے موب کے سامنے اور بھیڑیوں کے سامنے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا ہے، تو اس لیے نہیں کہ وہ میرا جسم اور میری مرضی کی جو ہے وہ وفادار تھی اور یہ نعرہ بلند کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ یہ کہہ رہی تھی
کہ میرا جسم اور میرا لباس میرے دین اور میرے اخلاق اور میری تہذیب کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اس نے اپنے اخلاق کی حفاظت کی ہے، اس نے اپنے معاشرت کی حفاظت کی ہے، اس نے اپنی تہذیب کی حفاظت کی ہے، اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی ہے، اس نے اپنی ان روایات کی حفاظت کی ہے جو دین نے اسے دی ہیں۔ لہٰذا یہ پیورلی اسلام کی اور تہذیب کی لڑائی ہے جو کہ غیر مسلم معاشرے میں ہماری ایک بچی نے لڑی، اور وہاں کی ہر بچی یہ لڑ رہی ہے اور ہر بچی اس کو فیس کر رہی ہے۔ لیکن پاکستان کے لنڈے کے لبرلز اور پاکستان کے جو سو کالڈ سیکولرز ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، ان کے پیٹ میں درد پڑتا ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص تنہا وہ تکبیر کی بنیاد پر ایٹم بم بن جاتا ہے، تکبیر کی بنیاد پر اس کے اندر سے چنگاری نکلتی ہے، تکبیر کی بنیاد پر اس کی بات، ایک انسان کی بات دنیا کے کروڑوں مسلمانوں تک پہنچ جاتی ہے، دنیا کے کروڑوں غیر مسلموں تک پہنچ جاتی ہے، اور لوگ اس کی سپورٹ پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انہیں تکلیف دین سے ہے، انہیں تکلیف اسلام سے ہے، انہیں تکلیف اسلام کی زبردست تہذیبی قوت اور معاشرت سے ہے۔ لہٰذا ہم ان کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ انسان کے اندر وہ اخلاقی قوت اور جرأت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ریزسٹ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اسلام انسان کو گردن بچھا دینا اور مزاحمت چھوڑ دینا نہیں سکھاتا، اسلام انسان کو سادھو بننا نہیں سکھاتا، بلکہ اپنے ماحول کے اندر تبدیلی کا داعیہ اسلام انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کرناٹک کی بچی ہے مسکان، یہ اس وقت پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے جرأت کا استعارہ ہے، ہمت کا استعارہ ہے، اسلام پر ناقابل تسخیر یقین کا استعارہ ہے، اللہ رب العالمین پر توکل کا استعارہ ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اکیلا بھی کہیں پر کھڑا ہوگا تو وہ دین کے مطابق عمل کرے گا، اور اسے دین سے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔